تو حضرت آج بھی کچھ اس نوعیت کا سوال ہے کہ حضرت دنیا میں کہا جاتا ہے کہ عادت بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت نہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، اور یہی شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ہم غیر مسلم دنیا میں خاص طور پہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو بچہ جس خاندان میں پیدا ہو گیا اسی خاندان کے رسم و رواج اور دین کو اپناتا ہے، اسی پہ بڑا ہوتا ہے اور اسی سے دنیا سے چلا جاتا ہے، اسی پہ عمل کرتے کرتے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس بچے کی فطرت بدل دی گئی۔ تو حضرت اس شریعت اسلامیہ اس میں ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے کہ کیا فطرت بدلی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے۔ اصل میں یہ فطرت بدلی نہیں ہے، یہ فطرت گدلی ہے۔ اچھا، یہ گدلی ہو گئی ہے، بدلی نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب دیکھیں یہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر 500 واٹ کا بلب لگاؤ، پورا کمرہ روشن ہے، ٹھیک، کونے خدرے تک اس کے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہر اس کا روشن، ایک دم یہاں دھواں پیدا ہو جائے، وائٹ یا بلیک دھواں سے پورا کمرہ بھر جائے، بلب جل رہا ہے لیکن آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا، وہ دھواں ایسا چھا گیا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، باوجود اس کے 500 واٹ کا بلب جل رہا ہے لیکن دھوئیں نے پورا کمرہ ایسا گھیر لیا کہ آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا، ٹھیک۔ تو اب یہ آپ کہیں گے یار وہ کیا بلب بجھ گیا؟ بلب نہیں بجھا، بلب جلا ہوا ہے، وہ اسی طرح ہی ہے، وہ اپنی اس پہ کیفیت پہ قائم ہے، لیکن یہ دھوئیں نے آ کے ساری روشنی کو ایسا گدلا کر دیا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ آپ کھڑکی کھول دیں، روشن دان کھول دیں، یا کوئی ایسا ایگزاسٹ ہو کہ یہ دھواں نکالے بھائی، یہاں تک کہ دھواں سارا نکل جائے گا وہ پھر روشنی، ٹھیک۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو اسلام نے کہا بالکل برحق ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ اس کی فطرت کو کیا کہ دھوئیں سے بھر دیا، اور دھواں ایسا بھر دیا کہ اس کو جو ہے نظر کچھ نہیں آ رہا، جو اصل جو فطرت اسلام تھی وہ دھوئیں کا شکار ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زندگی کسی ایک موڑ پہ آدمی آتا ہے، اب یہ وجہ کتنے غیر مسلمان ہوتے ہیں وہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ وہ دھواں جب چھٹا ان کو نظر ہے کہ اصل فطرت تو یہ تھی فطرت اسلام، تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ان کو کنورٹڈ نہیں کہتے، ان کو ریورٹڈ کہتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں یہ کنورٹڈ مسلم نہیں، کنورٹڈ نہیں بھائی، یہ ریورٹڈ ہے، کیونکہ اصل میں مسلمان ہی تھا، اور لیکن وہ دھواں ایسا چھا گیا تھا غضب و شہوت کا اور جو ہے وہ باطل کا کہ اس میں کیا ہو گیا تھا، وہ اس میں بالکل گم ہو گیا تھا، اسی طرح چلا جا رہا تھا اندھیرے میں۔ لیکن جیسے دھواں چھٹا کسی وائز کی دعوت پر، کسی دعوت تبلیغ پر، کسی مطالعے پر، اللہ کی فضل پر، وہ جب دھواں چھٹا تو اس کو اپنی اصل فطر نظر آ گئی، لہٰذا اسلام پر قائم ہو گیا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے نہیں یہ کنورٹڈ نہیں بلکہ ریورٹڈ ہے، واپس آ گیا سر اپنے، یا پہلی مسلمان تھا کیونکہ حدیث نے کہا۔ تو لہٰذا ایسی جو صورت ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ جو حدیث نے کہا فابواہ یحودان، ماں باپ اس کو یہودی بنا رہے ہیں، ظاہر انہیں یہودیت کا دھواں چھوڑ دیا تو لہٰذا اسلام کی جو فطرت تھی وہ اس کی ڈھنپ گئی، مجوسیت کا دھواں چھوڑ دیا تو ڈھنپ گئی، یا عیسائیت کا دھواں چھوڑ دیا ڈھنپ گئی، تو بیچارہ اسی طرح چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے انگلی پکڑی بھی لے کے چل رہے بچے کو، لیکن بچہ جب بڑا ہو گیا، عقل مند ہو گیا، اور کتنوں کو توفیق ہوتی ہے پھر اس پر ریسرچ کرتے ہیں، نتیجہ ہے کہ ان کو اثر پتہ چل جاتی ہے تو واپس لوٹ آتے ہیں ریورٹڈ۔ اس لیے یہ جو ہے وہ بدلی نہیں ہے فطرت، وہ گدلی ہوئی ہے، تو گدلا پن دور کر دے دوبارہ بدل جائے گا، اسی پہ آ جائے گا، یہ ہے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔